مسٹر چیئرمین، میرے ساتھی سینیٹرز نے آج یہ جو موشن پیش کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اہمیت کا ہے۔ اہمیت اس حوالے سے بھی کہ اس موشن کے ذریعے ایک طرف تو ہاؤس کو ڈیبیٹ کرنے کا موقع ملے گا اور دوسری طرف ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ نگران حکومت بھی اپنا موقف اس حوالے سے پیش کرے۔ چیئرمین صاحب، یہ مسئلہ ٹیکنیکلٹیز کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ایک حقیقت کا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اور مہاجرین کا مسئلہ یہ ایک طویل عرصے تک ہمارے سیاسی افق پر موجود رہا ہے اور ابھی بھی موجود ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی تاریخ بھی صدیوں پر محیط ہے۔ مذہبی، سیاسی، علاقائی، قبائلی، تاریخی، ہر قسم کے تعلقات کی زنجیر میں یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، مگر اتنی ہی طویل تاریخ ان دونوں کے درمیان غلط فہمیوں اور بدگمانیوں کی بھی ہے۔ چیئرمین صاحب، یہ دونوں ممالک نہ صرف ایک تاریخی ورثے میں جڑے ہوئے ہیں، یہ ایک پڑوسی بھی ہیں، اور ان دونوں کے جو اندرونی معاملات ہیں ان کا لامحالہ اثر ایک دوسرے پر ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے تو بہت عرصہ پہلے اس کو ایک بڑے وسیع تناظر میں بیان کر دیا تھا۔ انہوں نے تو افغانستان کو ایشیا کا دل قرار دیا تھا۔ تو چیئرمین صاحب، مطلب یہ کہ اگر یہ دل ٹھیک ہوگا تو باقی معاملات بھی ٹھیک چلیں گے، اور اگر یہاں خرابی ہوگی تو باقی جگہ پر بھی خرابی ہونے کا اندیشہ رہے گا۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ دل پیار و محبت سے چلے اور کسی سنگ دلی کا شکار نہ ہو۔ چیئرمین صاحب، میں لمبی تاریخ میں نہیں جانا چاہتا۔ 80 کے بعد سے جب روسی افواج افغانستان میں داخل ہوئیں تو یہاں پر مہاجرین کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ مہاجرین مختلف اوقات میں پاکستان آتے رہے۔ 80 کے بعد پھر جب وہاں خانہ جنگی ہوئی اس وقت بھی کچھ مہاجرین آئے، جب طالبان نے ٹیک اوور کیا اس کے بعد بھی کچھ مہاجرین آئے۔ تو یہ سارا جو سلسلہ ہے یہ خاصا کمپلیکس ہے، اس کو ہم ایک نظر سے، ایک زاویے سے نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اپنے چیلنجز بھی ہیں، جس میں سب سے بڑا چیلنج جو پاکستان نے فیس کیا وہ دہشت گردی کا تھا۔ ایک طویل جنگ لڑی پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف، بے پناہ کامیابیاں حاصل کی اور اس کی ایک بہت بڑی قیمت بھی ادا کی۔ ہمارے افواج کے جوان شہید ہوئے، ہمارے شہری شہید ہوئے، انہوں نے قربانیاں دی، لا انفورسنگ ایجنسیز نے قربانیاں دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشی اور مالی محاذ پر بھی ہمیں تکلیف اٹھانا پڑی۔ چیئرمین صاحب، حالیہ کچھ دنوں میں، اور خصوصاً پچھلے کچھ دنوں میں، ہم نے دیکھا کہ ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کی اس لہر میں اضافہ ہوا، اور ہمارے افسر، جوان، شہری، پولیس سب نے اپنے خون کی قربانی دے کر اس عزم کو دوبارہ دہرایا کہ دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ حتمی کامیابی تک انشاءاللہ جاری رہے گی۔ اسی تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ افغان مہاجرین، یا جس طرح میرے بھائی نے کہا جو اللیگل ایلینز ہیں یہاں پر، ان کو یہاں سے ڈپورٹ کیا جائے۔ چیئرمین صاحب، کسی بھی سوورن ریاست، اس کا یہ استحقاق ہوتا ہے، اس کی یہ بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے
کہ وہ اپنے شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنائیں اور اس کے لیے جو بھی قدم اٹھانا پڑے وہ قدم اٹھائے۔ ابھی جو واقعات ہوئے، اس سے پہلے کے بھی جو تجربات ہیں، اس سے ایک بات واضح ہوئی اور اب تو ثبوتوں کے ساتھ سامنے آ چکی ہے کہ یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، ان کے تانے بانے سرحد پار سے ملتے ہیں۔ ان میں اسلحہ بھی وہ استعمال ہوتا ہم نے دیکھا جو امریکی فوج وہاں چھوڑ کر گئی۔ ہم نے یہاں پر مختلف گروہوں میں نیکسس ہوتا ہوا بھی دیکھا۔ میں یہ سیکیورٹی معاملات کا کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں، مگر یہ وہ ہے جو کہ پبلک نالج میں چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ پاکستان نے اس معاملے کو افغانستان کے ساتھ ہر سطح پر اٹھایا، ان کو یہ باور کرایا کہ نہ صرف ہمارے بائی لیٹرل تعلقات بلکہ دوحہ ایکارڈ کے تحت بھی آپ کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ آپ کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہ ہو، کسی بھی ملک کے خلاف، خصوصاً پاکستان۔ چیئرمین صاحب، ہمیں اس بات کا بھی ادراک ہے کہ وہاں پر موجود طالبان حکومت کے اپنے مسائل بھی ہیں، ان کے اپنے انٹرنل سیکیورٹی تھریٹس بھی ہیں، وہاں IS خراسان کا ایشو بھی چل رہا ہے، ان کی اپنی پرائرٹیز بھی ہوں گی، مگر جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے میں سمجھتا ہوں اس کو رسپیکٹ دینا، اس کو پورا کرنا یہ ذمہ دار حکومتیں کرتی ہیں۔ چیئرمین صاحب، پاکستان نے جہاں کئی اقدامات اٹھائے، ہم نے دیکھا پہلے وہ باڑ والا سلسلہ شروع ہوا اور ابھی ہم نے دیکھا کہ بارڈر کنٹرول کو کافی بہتر بنایا گیا، اور یہ صرف دہشت گردی کے حوالے سے نہیں، وہاں سے ڈالر سمگل ہوتا تھا، اس پر کنٹرول ہوا، کموڈیٹیز سمگل ہوتی تھیں، اس پر کنٹرول ہوا، اور اس کے اثرات ہم نے اپنی ڈومیسٹک مارکیٹ میں بھی دیکھے۔ چیئرمین صاحب، اگر یہ کہا جائے کہ کوئی بغیر ڈاکومنٹس کے، کوئی بغیر پاسپورٹ پہ، جس طرح کہ ساری دنیا میں ہوتا ہے، آپ کے ملک میں نہیں آ سکتا یا نہیں رہ سکتا، تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی غیر فطری بات نہیں ہے، خاص طور پر جب آپ کو اس قسم کے سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہو۔ چیئرمین صاحب، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بڑے مفادات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایک طرف ہم اپنے سیکیورٹی چیلنجز کو ان سے نہ بردآزما ہوں، مگر دوسری طرف اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے اس میں بھی ہم اپنا رول پراپرلی ادا کریں۔ چیئرمین صاحب، ایک ریجنل سلوشن بھی دہشت گردی کے خلاف، اس پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ انگیجمنٹ کو بڑھانا ہے، پولیٹیکل ڈائلاگ کو ڈپلومیٹک سطح پر اور عوامی سطح پر، وہاں پر اس وقت ایک پروپیگنڈا وار بھی ہو رہی ہے، اس کے اثرات بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، خصوصاً نئی نسل میں۔ آپ کرکٹ میچ دیکھیں یا آپ سوشل میڈیا دیکھیں، ایک نفرت پیدا کی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف۔ ہمیں وہاں پر اپنی گڈ ول بھی کریٹ کرنی ہے چیئرمین صاحب، اس لیے کہ ہمارا جو ایک تاریخی رشتہ ہے اور ہمارا جو ایک دوسرے کے مستقبل کے اوپر اثرات ہیں، اس کو ہم نے نظر سے اوجھل نہیں ہونے دینا۔ چیئرمین صاحب، آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ وہاں پر خصوصاً ایک خاص طبقے میں ایک بھارت نوازی کی بھی لہر چل پڑی ہے، اور ہمیں یہ بھی باور کرانا ہوگا کہ اس وقت جو بھارت کے تعلقات افغانستان کے ساتھ ہیں وہ ان کے اپنے ایجنڈا کے اوپر منحصر ہیں، ایک پاکستان دشمنی، اور دوسرا جو اس وقت BJP کی وہاں پر حکومت ہے جو کہ اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھتی ہے۔ ہمارے افغان بھائیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس اکھنڈ بھارت کے اندر
کون کون سے علاقے آتے ہیں، اور جہاں تک میری معلومات ہے شاید افغانستان بھی اس میں شامل ہے۔ چیئرمین صاحب، تو یہ ہمیں سیکیورٹی کے حوالے سے، ہمیں ریجنل چیلنجز کے حوالے سے، ہمیں فکری محاذ پر، تمام جگہوں پر یہ لڑائی لڑنی ہوگی، تبھی ہم کامیاب ہوں گے۔ اور آخر میں سر، اتنی بڑی قربانی پاکستانی قوم کی، اتنی طویل میزبانی اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ، اگر اس کے بعد ہم کوئی پروسیجرل غلطی کریں تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب ہمارے یہ افغان بھائی واپس جائیں تو یہ وہاں پر پاکستان کے سفیر بنے، نہ کہ وہ گلہ اور شکوہ لے کر جائیں۔ جہاں تک میری معلومات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے منسٹر صاحب اس پر بہتر روشنی ڈال سکیں گے کہ ہمیں یہ بتائیں اس ہاؤس کو کہ کیا تمام افغان مہاجرین کو بھیجا جا رہا ہے، جو کہ میری دانش میں شاید ایسا نہیں ہے۔ دوسرا، کیا کیٹیگریز وہاں پر بنی ہیں کہ کن کیٹیگریز کے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے۔ اور تیسرا، ان کی باعزت، میں بھی اس کو انڈرسکور کروں گا، باعزت واپسی کے لیے کیا میکنزم تشکیل دیا گیا۔ بہت بہت شکریہ چیئرمین صاحب۔ تھینک یو۔